اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین قال علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام مجالس الصالحین داعیۃ الی الصلاح وآداب العلماء زیادۃ فی العقل وطاعت ولاة الامر تمام العز۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے ہم نشینی، صحبت، سنگت۔ انسان کس کے ساتھ دوستی رکھے اور کس سے انسان کو دور فرماتے ہیں۔ مجالس الصالحین داعیۃ الی الصلاح، اچھے اور صالح انسانوں کے ساتھ انسان جب اکٹھا ہوتا ہے، صالح انسانوں کے ساتھ انسان جب اکٹھا ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی کچہری میں بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا داعیۃ الی الصلاح، یہ نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ایسے افراد، اگر اچھے افراد کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو سیدھی سی بات ہے وہ خود اچھے ہیں تو ان کے کام بھی اچھے ہیں اور آپ کو دعوت بھی اچھے کاموں کی طرف دیں گے۔ وآداب العلماء زیادۃ فی العقل، اگر انسان علماء کے ساتھ زندگی گزارے تو انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ وطاعت ولاة الامر تمام العز، اور سب سے اگر زیادہ آپ کو عزت چاہیے، وقار چاہیے تو اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنی پڑے گی، اولو الامر کی آپ کو اطاعت کرنی پڑے گی۔ انسان ایک ایسا موجود ہے جو اکیلا زندگی نہیں کر سکتا، ایک اجتماعی اس کو زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ جب اس کو اجتماعی زندگی گزارنی ہے تو بالآخر اب کن کے ساتھ زندگی گزارے، کن کے ساتھ معاشرت انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کن کی صحبت اختیار کریں۔ ہم نشینی انسان کی شخصیت میں بڑا اس کا اہم کردار ہے۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا اشتبہ علیکم حال الرجل فلم تعرفوه فانظروا الى خلطائه وجلسائه۔ مولا فرماتے ہیں اگر آپ کسی کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، یہ کس ٹائپ کا اور کیسا بندہ ہے، تو مولا فرماتے ہیں اس کے خلطاء کو دیکھیں، کن کے ساتھ ملتا ہے، جلساء کے ساتھ اس کے جلساء دیکھو، یعنی کن کا یہ جلیس بنتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ وَجَلِيسِهِ، کیونکہ بالآخر انسان کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ اس کے جلیس اور خلیل جیسا ہوتا ہے، یعنی جیسا دوست اس کا اخلاق بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو پہچاننا ہے مولا کے فرمان کے حساب سے، اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے دوست کیسے ہیں، کن کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے۔ یہ اس روایت سے بالآخر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ان دوستوں کا، ان رفقاء کا جن کے ساتھ انسان صحبت اختیار کرتا ہے، کتنا اس کا دخل ہے۔ اس لیے انسان ایسے دوست بنائے جو با کردار ہوں، با اخلاق ہوں، دیانتدار ہوں، امین ہوں، با حیا ہوں، با غیرت ہوں۔ ایسے افراد کے ساتھ انسان کو دوستی رکھنی چاہیے۔ لیکن وہ افراد جو چور ہیں، مکار ہیں، منافق ہیں، گڑبڑ کرنے والے ہیں اور چغل خور ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے افراد سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ جیسے کہ جہنمیوں کے بارے میں جو گفتگو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، یعنی کس چیز کی وجہ سے آپ دوزخ میں چلے گئے، آپ کیوں جہنمی بنیں گے، تو وہ جو جوابات دیں گے اس میں ایک جواب یہ بھی ہے، مثلا وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اہل باطل کے ساتھ ہم صدا ہوتے تھے، یعنی جو باطل پہ تھے، وہ جو گمراہ تھے، جو گنہگار افراد تھے،
جو اہل فسق و فجور تھے ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، ہم صدا ہوتے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اس لیے ہم بھی کیا ہو گئے؟ جہنمی ہو گئے۔ کتنا اہم یہ فیصلہ ہے، یہ قرآنی آیات اس چیز کو بتا رہی ہیں کہ ایسے افراد کے ساتھ جو اہل باطل ہیں، یعنی شرابی ہیں، یعنی غیبتیں کرتے ہیں، یعنی زانی ہیں، ایسے افراد کے ساتھ آپ صحبت اختیار نہ کریں۔ اگر بے نمازی ہے، شرابی ہے اور ان کا دین کا کوئی خیال نہیں کرتا، ایسے افراد کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یا قرآن کریم کی یہ آیت وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جو قرآن کی آیات ہیں۔ یعنی وہ شخص کہے گا کہ اے کاش میں رسول خدا کی سیرت پہ چلتا، رسول خدا کو اپنا مرشد اور رہبر مانتا، کاش میں اس کو، فلان کو، اس کو کبھی بھی اپنا خلیل اور دوست نہ مانتا۔ اس خلیل نے مجھے برباد کر دیا، اس دوست نے جس کو میں نے دنیا میں دوست بنایا تھا اپنا، میری زندگی اس نے کیا کر دی؟ برباد کر دی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس برے دوست نے جس کے ساتھ اس نے ہم نشینی اختیار کی تھی دنیا میں، اس نے خداوند عالم کے ذکر سے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے اس کو دور کر دیا۔ اس آیت کے بارے میں جو مفسرین اس کے شان نزول کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کے دور میں، عصر پیغمبر اکرم میں، دو دوست تھے، ایک کا نام عقبہ تھا، دوسرے کا نام تھا ابے۔ یہ دونوں مشرک تھے۔ یہ عقبہ جب بھی سفر سے واپس آتا تھا وہ بلاخر مہمانوں کو بلاتا تھا، ایک دعوت تشکیل دیتا تھا، لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ آپ آئیں اور میری دعوت میں شرکت کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مشرک ہیں، میں آپ کی دعوت نہیں کھا سکتا، آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شرط رکھی کہ جب تک تم شہادتیں نہیں پڑھو گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ نہیں پڑھو گے، میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا اور غذا اور کھانا نہیں کھاؤں گا، تمہاری دعوت دوسرے الفاظ میں قبول نہیں کروں گا۔ تو بالآخر اس نے کیا کیا؟ عقبہ نے رسول خدا کے کہنے پر اس نے شہادتیں اپنے الفاظ میں بالآخر جاری کر دی اپنی زبان پر۔ جب اس کے دوست، عقبہ کا دوست کون تھا؟ ابے، جب اس کو پتا چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر آئے تھے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، شہادتیں پڑھی ہے، تو اس کے حساب سے وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ تو ابے نے، اس عقبہ نے اس کو کہا کہ میں نے اس لیے یہ کلمہ جاری کیا کیونکہ میری بے عزتی ہو رہی تھی اور نہیں چاہ رہا تھا کہ بلا کرے وہ میری دعوت کو رد کریں، اسی لیے میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب کیا ہوا کہ اس ابے نے عقبہ کو، جو مسلمان ہوا تھا، ظاہری حساب سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس کو گمراہ کر دیا۔ اگر اس کو اچھا دوست ملتا، اچھا خلیل اس کو ملتا تو اس کو راہ راست پر لگاتا کہ اس جیسا امین نہیں ہے، اس جیسا صادق نہیں ہے، وہ سچا دین ہے، نہیں، لیکن اس کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ اب یہ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ اے کاش میں رسول خدا کے راستے پہ چلتا اور اس کو اپنا خلیل نہ بناتا۔ تو اس انداز سے یہ قرآن کریم کی آیات اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو علماء کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے، ایسے افراد کے ساتھ ہم نشینی اور صحبت اور سنگت ایسے افراد کی بنائیں جو دیندار ہوں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، برے ہیں، بالآخر یار بد بدتر بہت از مار بد، برا یار، برا دوست انسان بالآخر سانپ سے بدتر ہے۔ کیوں؟ سانپ انسان کو بالآخر مارے گا، اس کی جان لے لے گا، لیکن برا یار، برا دوست انسان کی بالآخر جان تو نہیں لے گا لیکن اس کا دین اور ایمان اس سے چھین لے گا۔ تو اس حساب سے انسان کو ایسی سنگت، ایسے دوست اختیار کرنے چاہیے، ایسی صحبت اختیار کرنی چاہیے جس سے انسان کے دین میں تقویت ہو، دین میں اضافہ ہو، عقل میں اضافہ ہو، اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہو، اطاعت پروردگار میں اضافہ ہو۔ اور سیدھی سی بات ہے، اچھے لوگ انسان کو جب ملتے ہیں تو اچھی باتیں بتاتے ہیں،
اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے حساب سے خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیشہ ہم اچھے دوست بنائیں اور برے دوستوں کی اور ان کی صحبت سے ہمیں نجات ملے، اور کبھی بھی ان کا ہمیں ساتھ نہ ملے۔ ہمیشہ ایسے دوست ملیں جو محب علی ہوں، محب زہرا ہوں اور مطیع محض اہل بیت علیہ السلام ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔